أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل ملته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی. آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی. کبھی دل میں تو کبھی آنکھوں پہ بٹھاتے ہم بھی. کبھی دل میں تو کبھی آنکھوں پہ بٹھاتے ہم بھی. بزم ہستی میں ہمیں لائی ہے چاہت تیری. بزم ہستی میں ہمیں لائی ہے چاہت تیری. تو نہ ہوتا تو نہ اس بزم میں آتے ہم بھی. تو نہ ہوتا تو نہ اس بزم میں آتے ہم بھی. اور یہ شعر اہل فکر کی نظر. دیکھا جاتا نہ یہ ویرانی کا عالم ان سے. دیکھا جاتا نہ یہ ویرانی کا عالم ان سے. ورنہ سو بار انہیں گھر پہ بلاتے ہم بھی. ورنہ سو بار انہیں گھر پہ بلاتے ہم بھی. اور یہ شعر اہل درد کی نظر. جانے کس بات نے محشر میں ہمیں روک لیا. جانے کس بات نے
محشر میں ہمیں روک لیا، ورنہ ہر بات پہ ایک بات بناتے ہم بھی، ورنہ ہر بات پہ ایک بات بناتے ہم بھی۔ آپ آ جاتے، کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق علماء ذیل احتشام بانیان محفل بالخصوص محمد نوید مصطفی صاحب، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا اور ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محفل کا حسن یہی ہوتا ہے کہ یار کا ذکر ہو، آپ کا سرور بتائے کہ یار کا ذکر کسی عام کے سامنے نہیں ہو رہا، نبی کے غلام کے سامنے ہو رہا ہے، کیونکہ ذوق بھی کسی چیز کا نام ہے، سنجیدگی بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ادھر یہ نہیں کہنا پڑا ہاتھوں کو اٹھاؤ یہ کرو، آپ ایک ذوق بتا رہے ہیں، بس یہی محفل کی قبولیت کی نشانی ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو وہ سید زادے ہیں اور حسنی سید ہیں، تو جب وہ دعا کروانے لگے نا تو میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی، میں نے کہا حضور دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ محفل قبول فرمائے۔ میں نے کیا کہا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محفل کو قبول فرمائے۔ دیکھیں جو بھی آتا ہے یہی تمنا ہوتی ہے نا۔ تو مجھے مسکرا کے انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے جو قبول نہ کرنی ہوئے دھیان بھی نہیں دیتے، یعنی کہ جب آ گئے ہیں تو یہ پھر قبولیت کی نشانی ہے۔ تو بس آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ تو میں انشاءاللہ ایک بات آپ کو سمجھا کے جانا چاہتا ہوں، جو کلام پڑھے نا اسی کے اوپر گفتگو ہوگی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا آلاء اللّہ، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ بنتا ہے میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو، میری نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو ہے۔ اب فَاذْكُرُوا یہ علماء جانتے ہیں یہ امر کا صیغہ ہے۔ اب کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ہم لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اب یہ جس زمانے کے اندر ہم رہتے ہیں نا، لالچی دور ہے حضرت، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے تو لالچ کے لیے آتا ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو لالچ کے لیے اٹھاتا ہے۔ وہ چلے گئے جو کہتے تھے سجدوں کے عفظ فردوس ملے، یہ مجھے منظور نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اقبال ہے۔ اقبال کہتا ہے سجدوں کے عفظ فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں ہے۔ اور میں نے یہاں تک پڑھا، آپ ذرا رنگ دیکھیے گا کہ اخلاص بھی کسی چیز کا نام ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نے پڑھا ایک دن دعا کرتی ہیں، یا اللہ جی عبادت تاں کرنی پئیاں نا کہ مینوں جنت لبے تو مینوں جنت نہ دیں، چھوٹی بات نہیں حضرت۔ پھر آگے کیا کہتی ہیں، یا اللہ اگر عبادت اس لیے کر رہی ہوں کہ میں آگ سے بچ جاؤں تو مولا مجھے آگ کے اندر داخل فرمانا، اور اگر اس لیے کر رہی ہوں کہ تو راضی ہو جائے پھر مجھے قبول فرمانا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، جب بندہ اہل عشق میں سے ہو جاتا ہے، جب بندہ اہل محبت میں سے ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا پھر بندے کا اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ ملنا کیا ہے، حاصل کیا ہونا ہے، وہ دھیان ادھر ہی رہتا ہے یار راضی ہویا کہ نہیں ہویا ہے۔ میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، ایک بزرگ جو ہے نا وہ عبادت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا کہ ان کو جا کے کہو کہ تمہاری عبادت کو رد کر دیا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں عبادت رد ہو جائے تو یہ جھکنے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے، آنسو بہانے کا مقام ہے، لیکن ان بزرگوں کو جب آ کے فرشتے نے بتایا نا کہ آپ کی عبادت کو رد کر دیا گیا ہے، انہوں نے وجد کرنا شروع کر دیا، جھومنا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ صرف ظاہر کو دیکھنے والے تھے، بابے کے اندر کی کیفیت کیا ہے خدا جانے، بابے کے اندر کیا تھا خدا جانے، اب لوگوں نے ظاہر کو دیکھا، انہوں نے کہا حضور
آپ کی عبادت کو رد کیا گیا ہے. یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ عبادت کو رد کر دیا جائے. تو آپ تو روئیں جھکیں آنسو بہائیں, تو آپ جھومنا شروع کر دیا ہے, وجد کرنا شروع کر دیا ہے. اب سنو, جب بندہ عشق کی طرف آ جاتا ہے پھر اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ کچھ لبیا بھی ہے کہ نہیں. بزرگ کہنے لگے اس بات کو چھوڑو, قبول کیتا کہ نہیں کیتا. میں تے تاں جھومنا پیا یار دا پیغام تے آیا ہے نا. حضرت پھر معاملہ آگے نکل جاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک رنگ بتاؤں ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت کیوں نہیں ہمیں نیکی کا حسن اور نیکی کی جو حلاوت ہے وہ حاصل ہوتی. ہم جس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا, اب ہمارے اندر یہ ہوتی ہے جی اینو میں چاہ پیائی ہے نا, کل مینوں بھی چاہ پیا ہے, جی اینو میں 10 دیتے نے مینوں بھی 20 دے ہے, جی یار میں کام آیا وا ہوں میں جاواں تے میرے واسطے کھلوئے بھی, مینوں سلوٹ بھی مارے. تو اپنے دل سے پوچھو بندے واسطے کام کیتے رب واسطے کام کیتے. حضرت جب اس چیز سے باہر نہیں نکلو گے, میں آپ کو حقیقت بات بتاتا ہوں, آپ کو حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی. کبھی رب کی رضا کے لیے 1 روپیہ دے کے دیکھو, اگر آپ کو لطف نہ آیا تو کہنا, سرور نہ آیا تو کہنا. میں پڑھ رہا تھا, یہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا, کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ احباب بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک نا غریب آ گیا مانگنے کے لیے, کہتا ہے اللہ کے واسطے کچھ دو ہے. اب مجھے بتائیں یہ چادر برانڈ کی ہے نا, میں کسی ایسے بندے کو دوں گا نا جو برانڈ کو سمجھنے والا ہے, اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کیڑا قیمتی تحفہ دیا ہے. لیکن کسی جھگی والے کو حضرت میں برانڈ کے بوٹ دے دوں گا نا, تو اس نے ٹھنڈ تو دور کرنی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ میں نے بوٹ کے برانڈ کے دیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسے کیا پتا بریک آؤٹ کیا ہوتا ہے, اسے کیا پتا سروس کا برانڈ کیا ہوتا ہے. جس بندے نے حضرت جوتی بھی وہ پہن لی ہو جو لوگوں نے ڈالی ہو. تو حضرت عمر فاروق کے پاس بندے نے آ کے کہا شیئا للہ, اللہ کے لیے مجھے کچھ دیا جائے. تو آپ کے پاس نا دودھ کا اور کھجوروں کا بڑا مہنگا حلوہ تیار ہوا تھا, تو آپ نے نا سارے کا سارا ہی دے دیا, سارے کا سارا دے دیا. اب ماڑا تھا, اس کو کیا پتا کہ حضرت یہ کتنا مہنگا حلوہ ہے. تو ایک بولے جو قریبی بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے اتنا مہنگا حلوہ سارے کا سارا دے دیا, اس کو کیا پتا اس کی قیمت کیا ہے. اب سنو فاروق اعظم نے کیا کہا, کہنے لگے اینو نہیں پتا ہے, رب نو تے پتا ہے نا. اللہ اکبر, کیا رسول اللہ, یا نبی یا نبی. تو اس لیے میرے دوستو اخلاص کے ساتھ نا بندہ کوئی بھی عمل کر لے نا. میں ایک تحریر پڑھی, آپ ذوق لوگ اس بات کا. آپ کو پتہ ہے بس اوقات نا بندے نے کہیں پہ جانا ہو نا, تو ہمیں جاتے جاتے جو بھی جملہ کوئی زبان سے نکلے تو بندہ آنے والے کو سائل کو ٹرکا بھی دیتا ہے. تو ایک بزرگوں کے پاس نا ایک آیا, انہوں نے کہا حضور میں نے کوئی وظیفہ دس, حضور دا دیدار ہوئے. تو انہوں نے کہیں پہ جانا تھا, تو ان کی زبان سے نکل گیا تو دودھ پئیں دیدار ہوئے گا. اب اس نے کہا اچھا دودھ پیئیں گے تو دیدار ہوئے گا. اب اس نے اسی نیت کے ساتھ دودھ پی لیا. اب کیا تھا, مدینے والے دا دیدار ہوئے گا. کی اخلاص سی نا, درد پکی سی نا, درد سچا سی نا, رات نو مدینے والا خواب چاہ گیا. رسول اللہ رات کو خواب کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں. اب کیا تھا, وہ اگلے دن آیا شکریہ ادا کرنے کے لیے. حضرت کیسا وظیفہ دسیا گیا, دودھ پیتا تو دیدار ہو گیا. اب اس کو بھی یقین نہ ہے کبھی دودھ پینا بھی دیدار ہویا. جب وہ رات کو سوئے, مدینے والا ان کی خواب کے اندر بھی آ گیا. عرض کی یا رسول اللہ, میں نے تو اس کو ویسے کہا تھا کہ دودھ پی دیدار ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو سچی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دودھ پیے ہم اس کو بھی دیدار کروا دیتے ہیں. جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی, مل گئی حاضری اس کو دربار کی. کوئی آئے تو صحیح, اپنا دامن پھیلائے تو صحیح. یہ ایک رنگ آپ کو بتایا ہے کہ اللہ نے فرمایا بندو میری نعمتوں کو یاد کیا کرو, تذکرہ کیا کرو. ملے گا کیا؟ میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, آپ کو لطف آئے گا بات کا. اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون, جدو میری یہ گل منو گے نا, ایتھے بھی کامیاب کر چھڑاں گا, اگے بھی کامیاب کر چھڑاں گا. اب یہاں پر ایک بڑی قابل توجہ بات میں کرنے لگا ہوں. علماء لغت نے لکھا, کہتے ہیں پوری عربی زبان کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی پر دلالت کرنے والا یہ جو ہے نا, فذکروا آلاء اللہ, میری نعمتوں کو یاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ. علماء لغت کہتے ہیں پوری عربی زبان کے اندر دونوں جہانوں کی. آپ کو پتہ ہے بندہ کہتا ہے پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا, تو اس سے صرف دنیا کی کامیابی مراد ہوتی ہے, آخرت کی کامیابی مراد نہیں ہوتی جب تک وہ آخرت کا لفظ نہ بولے. تو علماء لغت کہتے ہیں پوری عربی زبان کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی پر دلالت کرنے والا
तुफलिहून से बेहतर लफ्ज हमें नजर नहीं आया, लेकिन दर्द वालों ने कहा अरे तुफलिहून तो एक पास है, कुरान के किसी लफ्ज के मुकाबले में कोई बेहतर लफ्ज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कलामुल्लाह है, वो भी बेमिसल है, उसका कलाम भी बेमिसल है। जिसके सीने पे ये कलाम नाजिल हुआ है वो मदीने वाला भी बेमिसल है, और इतना बेमिसल है अल्लाह तो कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। और 22वें में फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफकना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। मफहूम ये बनता है अगर कुरान को जमीनों पे नाजिल करते तो जमीनें रेजा रेजा, आसमानों पे नाजिल करते तो आसमान रेजा रेजा, पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा। तो मौला फिर कुरान नाजिल कहां पे किया है? फरमाया कुल मन काना अब्दुल्ली जिब्रील फइन्नहु नज़लहु अला क़ल्बिक। फरमाया कुरान तो महबूब के कल्बे मुनव्वर पे नाजिल किया है, कुरान तो महबूब के कल्बे अतहर पे नाजिल किया है। अब गौर करो, खुद मालिक कहता है जमीनों पे नाजिल करता तो जमीनें रेजा रेजा, आसमानों पे नाजिल करता तो आसमान रेजा रेजा, पहाड़ों पे नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा। खुद फरमाता है कि कुरान तो महबूब के कल्बे अनवर पे नाजिल किया है। ये बताया जा रहा है ओए सुनो मेरे मुस्तफा की अजमत क्या है। वो ताकत सातों जमीनों के अंदर नहीं, वो ताकत सातों आसमानों के अंदर नहीं, वो ताकत दुनिया के पहाड़ों के अंदर नहीं, जो ताकत कल्बे मुस्तफा के अंदर है। इस जुमले पे तो दुख होगा, जिस नबी के कल्ब की ताकत का ये कमाल है, कुल ताकत का कमाल क्या होगा है। या रसूल अल्लाह हक चार यार, जिस नबी के कल्ब की ताकत का ये कमाल है। अभी भी लोगों ने ना एंची टेपें ली हुई हैं। हमारे बड़े तो कह के गए अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद सानी तो बड़ी चीज़ है साया ना मिलेगा। एक शेर ना पढ़ूँ आपके लुत्फ के लिए? हाँ पढ़ना हुजूर के लिए है, लेकिन आप भी सुरूर लेना। कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। सब ने मिल के पढ़ना है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह। और एक और नफीस नुक्ता, इससे ज़रा समझिएगा। उलमा जानते हैं पूरे कुरान के अंदर जहाँ पर भी किसी अमल के मुकाबले में अल्लाह ताला ने ये फरमाया ना बंदे ए कर फलाह पा जाएगा, तो उससे सिर्फ दुनिया की कामयाबी मुराद नहीं है और एक मकाम पे नहीं। आप देखें मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने एक मकाम पे फरमाया वश्शम्सी व दुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यगशाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा कद अफलाहा मन ज़क्काहा कद अफलाहा मन। इतनी कस्में याद फरमा के क्या कहा, दोवीं जहाना च वही कामयाब है जिहड़ा अपने अंदर नूं पाक कर लिया है। और मैं आपको हकीकत ये बात बताऊँ है, खुदा का वास्ता है, ये जितना हम अपने ज़ाहिर के ऊपर तवज्जो देते हैं ना, अंदर की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ये देखें ना, ये मैंने पहना हुआ है ना, ये मेरी ख्वाहिश के लिए, ये मैंने पहना हुआ है ये मेरी ख्वाहिश के लिए, ये मैंने पहना ये मेरी ख्वाहिश के लिए। ठीक है, मदीने वाले ने फरमाया अल्लाह ना इसकी तरफ देखता है ना इसकी तरफ देखता है, वो तो इसकी तरफ देखता है। और यकीन करो है आज के दौर के अंदर ना, पहले लोग तज़किया नफ्स के ऊपर बड़ी गुफ्तगू किया करते थे, लेकिन चूँकि अब हर बात ज़ाहिर के ऊपर ही आ गई है। मैंने एक बुज़ुर्गों के बारे में पढ़ा, उनका ना एक खादिम था, तो एक दिन बुला के कहने लगे भांडे धोने तो कुछ सीखे? हम मुझे बताएं बर्तन धोने से बंदा क्या सीखता है? कुछ नहीं सीखता जाता। कहने लगे जाओ धो के आओ। अब वो फिर गया, ये बच्चे को भी आप कहोगे बर्तन धो के आओ, वो भी गंगाल के ले आएगा। वो फिर आया, कहने लगे कुछ सीखे? कहना जी कख नहीं सीखे। आपने फरमाया फिर जा।
وہ پھر دو کے آیا, آپ نے فرمایا کچھ سیکھیا؟ کہنا کھ نہیں سیکھیا. جب تیسری دفعہ بے لگے نا, کہنے لگے حضور بھانڈے تو کی سیکھیا جاتا, پہلے دسو تسی کی سیکھیا؟ اب جملہ سمجھنا کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. فرما لگے اسی تے بھانڈے تو یہی سیکھیا ہے, بھانڈے نو اینا باہروں نہیں مانجیا جاتا جنہ اندروں مانجیا جاتا رہا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا نبی. سمجھ آئیے بات کی ہے. یہ جو اندر کی بات ہے حضرت, جس نے اس کو سمجھ لیا, یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو فرماتے ہیں ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل کے اندر مدینے والا نہ ہو ہے. فرمایا ہم اس سر کو سر ہی نہیں مانتے جو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو. اور لکھا آپ نے, کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یا سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. فرمایا جس دل میں مدینے والا نہیں ہے وہ دل تھوڑی ہے, وہ تو ویرانہ ہے. وہ جو سر مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے وہ سر تھوڑی ہے, وہ تو وزن ہے, وہ تو بوجھ ہے. آج بھی جس کا دل مدینے والے کے لیے ہو جائے, آج بھی جس کا سر مدینے والے کے لیے ہو جائے, پھر لاہور کی دھرتی پہ 1.25 کروڑ بندہ اکٹھا کر کے بتایا جاتا ہے دیکھو آج بھی جو دل مدینے والے کو دے دے تو جنازے بتاتے ہیں کوئی یام نہیں جا رہا, محمد عربی کا غلام دنیا سے جا رہا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول بیک لبیک لبیک لبیک. اب ذرا سمجھیے گا, میں اگر اس پہ بات لے کے چلوں نا, کیونکہ میں اس لیے اکثر میری یہ عادت ہوتی ہے اگر میں کوئی بھی موضوع شروع کروں اس میں عقیدہ بھی بیان کرتا ہوں, اصلاح بھی دیتا ہوں, فکر بھی دیتا ہوں. اب ذرا آگے, کیونکہ حضرت یہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے لوگ صبح واہ واہ تو کرتے ہیں لیکن اندر میں تبدیلی نہیں کوئی آئی ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا, میری نعمتوں کو یاد کرو ہے. اب دوستان محتشم کچھ 6-7 چیزیں ہوں نا بندہ یاد کر لے, کچھ 100-200 ہے بندہ پھر بھی یاد کر لے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, میری نعمتوں تو ہی شمار نہیں کر سکتے. یقین کرو جس کو یہاں پہ بات سمجھ میں آ گئی نا, ایسے عقیدے کی بات کرنے لگوں ساری زندگی ڈاما ڈول نہیں آپ ہوگے. اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہیں, تمہاری گنتی سے باہر ہیں, تمہاری کاؤنٹنگ سے. یہ قرآن کی نص ہے, یہ 14ویں کے اندر بھی آیت موجود ہے, 13ویں کے اندر بھی موجود ہے. حفاظ جانتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, فرمایا تم شمار نہیں کر سکتے. اب یہاں پر جو عقیدے کی بات کرنے لگا اس کو ذرا سمجھیے گا. اللہ فرماتا ہے میری نعمتیں جو ہیں یہ انکاؤنٹیبل ہیں, بے شمار ہیں, حد کوئی نہیں میری نعمتوں کی ہے. تو دوستان محتشم یہ جن نعمتوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے حد کوئی نہیں بے شمار ہے, یہ نعمتیں اللہ نے کن کو عطا کی ہے, یہ نعمتیں اللہ نے کن کو دی ہے, کن کو عطا کی ہے, یہ ہم بندوں کو دی ہے, ہم انسانوں کو دی ہے. تو دوستو جو ہمیں دی ہے ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو اس مولوی کی عقل پہ ماتم نہیں کرنا چاہیے جب ممبر پہ بیٹھ کے قوم کو عقیدہ دیتا ہے اتنا مقام تھا تو اتنا نہیں تھا, اتنی عظمت تھی تو اتنی نہیں تھی, اتنا علم تھا تو اتنا نہیں تھا. وہ جو ہمیں عطا کیا ہے وہ قیمتی سے باہر ہے, تو جس کے صدقے عطا کیا ہے اس کو کتنا عطا کیا ہوگا. جو ہم نے عطا کیا ہے اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا, تو جس کے نام کے صدقے دیا ہے اس کو کتنا عطا کیا ہوگا. اس لیے احمد رضا نے قلم اٹھایا, کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جامنے جا جامنے تجلا کہوں تجھے, تیرے توسف عیب و تلاقی سے ہے بری, اے راہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا زندہ باد, زندہ باد, زندہ. توجہ ہے آپ احباب کی. اب ذرا آپ تمام لوگ جو ہے نا عقل مند بیٹھے ہیں اور اکثر بالغ احباب بیٹھے ہیں, بچے کام ہیں اور سارے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو، خود کہتا ہے شمار نہیں کر سکتے۔ اب آپ خود سوچو، جس چیز کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا مینشن کیا جا سکتا ہے؟ جیڑی چیز نو گنے نہیں جا سکتا بیان کس طرح کریے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے وہ کرن دا حکم دے چھڑیا کہ بندہ کر ہی نہیں سکتا سی، تو نعوذ باللہ من ذالک یہ جو اعتراض ہے یہ بندے کے اندر سے ایمان کو بھی نکال سکتا ہے، کیونکہ اس پہ اعتراض نہیں بن سکتا۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، پھر تو سمجھ آئے گی زیراں زبراں شدہ مداں شان نبی بھی چاہیے۔ اب جہاں پہ ہم جیسے پھنس جاتے ہیں نا، پھر پیر میر علی شاہ صاحب جیسے نکالتے ہیں، جہاں پہ ہم جیسے پھنس جاتے ہیں امام فخر الدین رازی جیسے نکالتے ہیں، جہاں پہ ہم پھنس جاتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسے نکالتے ہیں۔ اب علماء کہتے ہیں بات تو یہ حقیقت ہے، نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، بیان کس طرح کریے؟ تو پھر فذکروا اعلیٰ اللہ دے اوتے عمل کس طرح ہوئے گا؟ علماء کہتے ہیں اس طرح کیا جائے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت کو تلاش کیا جائے جیڑی ہوئے تے ایک، لیکن ایڈی وڈی ہوئے کہ اس ایک دا ہی ذکر کیتا جائے، ساریاں دے ذکر ہو جائے۔ جن کی روحانی پرواز تیز ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اب ابھی آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، میں آپ کو کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک جملے کے اوپر بھی گفتگو مکمل کر سکتا ہوں، لیکن کچھ سمجھیے گا آپ اس بات کو ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک نعمت کو تلاش کرو، جو ایک نعمت اتنی بڑی ہو کہ آل ان ون ہو، کہ کیا تو اس ایک کا ذکر جائے۔ اللہ فرمائے اس ایک کا ذکر کر کے تو نے ہر ایک کا ذکر کر دیا ہے۔ اب دیکھو تھوڑی سی نا کامن سینس سے کام لے ہیں، چلو جی تھوڑی جی تلاش کریے نعمت کیا ہے، یہ وجود ہے نا آپ کا، سمجھیے گا اس بات کو ہے۔ اس کے قریب دیکھو کیڑی کیڑی نعمت سب سے بڑی ہے۔ ابھی یہاں پہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ کپڑا نظر آئے گا، یہ پینے کی چیز نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور آگے بندہ بڑھے ہے تو حضرت انسان کو کھانے کی چیزیں سب سے بڑی نعمت نظر آئیں گی، جو بالکل قریب انسان کے، جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا انسانی وجود کے قریب تین نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے نعمتہ کی وجہ نہ لبدی پئی ہیں، وجود کے قریب تین نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں کس کی وجہ سے مل رہی ہیں؟ سادہ سا اس کا جواب یہ ہے یہ نعمتیں اللہ وجود کی وجہ سے عطا کر رہا ہے۔ دیکھو جے انسان نو منہ دیتا وے تو اللہ تعالیٰ نے پھر چیزاں بھی تو پیدا فرمانی ہیں کھانا سے ہے، سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ تو اب پتہ یہ چلا کہ یہ دیکھو وجود عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کپڑے بھی عطا کیے ہیں، وجود عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے، پانی بھی عطا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جتنی نعمتیں مل رہی ہیں، اس جملے پہ میں نے دیکھنا ہے کہ ذوق کتنا لیتے ہو، جتنی نعمتیں مل رہی ہیں یہ وجود کی وجہ سے مل رہی ہیں، یعنی وجود اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں اس وجود کی وجہ سے ہے۔ تو پھر دل کے مفتی سے پوچھو یہ وجود کس کی وجہ سے ہے؟ ساری نعمتیں وجود کی وجہ سے ہیں، تو حضرت پھر یہ وجود کس کی وجہ سے ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے یہ وجود ماما پاپا کی وجہ سے ہے۔ اگر چلو میں کہتا ہوں والدین کی وجہ سے حضرت، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ ایک جملہ آپ کو سمجھانے لگوں، یہ سمجھ لیں کہ درد بڑا پیغام ہے۔ علماء جانتے ہیں کسی بھی چیز کے بننے کے اندر نا 4 علتیں ہوتی ہیں، جس کو علل اربع کہا جاتا ہے، یہ ایک ٹرم ہے، علت سوری، علت غائی، علت مادی، علت فاعلی۔ نہ صرف 2 پہ بات کروں گا جس کا یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کرنا بنتا ہے، مادی کا اور فاعلی کا۔ یہ لوہے کا سٹینڈ ہے نا، یہ آپ پہ نہیں بنیا، کسی نے بنایا، ٹھیک ہے نا؟ تو جڑا بنانا لوہا نہ ہوتا تو انہیں بنا لینا نہیں ہے۔ یہ بات میں کروں مخلوق کے اعتبار سے، وہ چاہے نا بغیر باپ بھی پتر عطا کر چھڑتا ہے، سمجھ آئی بات کی ہے؟ یعنی اس کو کسی نے بنایا ہے، پھر یہ مارز وجود کے اندر آیا ہے۔ تو تو بھی اسی طرح دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، تجھے کسی نے بنایا ہے، اور تو بھی کسی کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے۔ وہ جس نے بنایا ہے اس کو خدا کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے آیا ہے ان کو والدین کہا جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا بندہ ساری زندگی خدا کی عبادت کرے حق ادا نہیں کر سکتا، ساری زندگی والدین کی خدمت کرے حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بنایا ہے، ان کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے، اس نے بنایا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہے، اگر آپ چاہتے ہو نا دنوں کے اندر آپ کو عزت ملے، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین کا احترام کرو۔ یقین کرو محلے کا کوئی بندہ ایسا ہو نا جس کا پتہ ہے یار تھوڑا جا چودھری ٹائپ ہے،
وہ گال بھی کر چھڑے تے اسی اکھاں نیلیاں کر لینے چودھری نہ مارے گا ماں پیو یہو جہے رہ گئے ہیں کہ یار تھوڑی جی بھی گل کرن تے تو اکھاں وہانیاں شروع کر دینا چودھری جڈی بھی قدر نہیں کیتی تو اپنے ماں پیو دی ہے میں حضرت میں نے ایسے ایسے رنگ دیکھے معاشرے کے اندر ہے میں جب جامعہ سے آ رہا ہوتا ہوں نا پڑھا کے ہے تو امام صاحب جانتے ہیں جو سیالکوٹ جاتے ہیں امام صاحب کے باہر نا ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں تو میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں میں کہا قاری رمضان ایک پروگرام پڑھنے لوگ 1000 روپے دے چھڑتے ہیں اس ماڑے نوں پوچھ 1500 کمایا کس طرح جانا جاؤ بھاجی انہوں پوچھو جہاں گلی بنا رہا ہوں 800 روپے دیہڑی ہوتی ہے تو وہ کہتا یار میں 2 دن کٹھا کام کروں گا چلو 2000 روپے لگ جائے گا جاؤ کبھی اسے پوچھو جا کے تو حضرت وہ کیا پتا جنہیں 6 مہینے بعد کٹھا ہی آ کے 30,000 روپے سمیسٹر کا لینا ہے پیو 30,000 روپے کٹھا گنج کرتا گیا سب سے مظلوم طبقہ جو ہے نا اس معاشرے کے اندر ہے غریب بھی نہیں ہے والدین ہے حضرت میرے پاس حضرت ایک فورم کے چیئرمین آئے کہتے ہیں میں نے اپنے پتر کو پرائیویٹ اسکول کے اندر پڑھایا ہے تو کہتے ہیں میرا پتر مجھے آ کے پچھلے دنوں کہتا ہے تو ہی ساڑھے آج تک کیتا کی ہے جی حضرت جی دے بارے چ میاں صاحب کہہ کے گئے ہیں جان دی والی کیا ڈرونا بنے ہاں ڈر دی ہاتھ نہیں لاندے جنہ لی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے گھر دے اینا واسطے نمازہ چھڑیا ہاں جنا اینا واسطے تو آوت چھڑی ہی جنا اینا واسطے مدینے والے دی غلامی تو منہ موڑے آئی نا دیکھو یہ کرتے کیا ہے تو اسی ہو جاؤ ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے تو قدم چومن والا بھی بنا چھڑے گا ہاتھ چومن والا بھی بنا چھڑے گا تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ساری نعمتیں توجہ رکھو یہ ایک فکر کا پیغام تھا ساری نعمتیں پروردگار نے وجود کی وجہ سے عطا کی ہیں اور یہ وجود کس کی وجہ سے ہے والدین کی وجہ سے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ والدین کا وجود کس کی وجہ سے ان کے والدین کی وجہ سے تو پھر ان کے والدین کا وجود ان کے والدین کی وجہ سے پھر ان کے والدین کا وجود گل مک دی حضرت آدم تے جا کے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام آپ ہی کی وجہ سے سارا سلسلہ نسب ہے آپ ہی کی وجہ سے ہمارا وجود ہے اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا اگر وہ نہ ہوتے تو ہم یہاں پر نہ ہوتے تو پتہ یہ چلا ساری نعمتیں یہ سننا ذرا دوستو ساری نعمتیں وجود کی وجہ سے ہے اور یہ جو وجود ہے والدین کی وجہ سے ہے والدین کا سارا سلسلہ نسب حضرت آدم کی وجہ سے ہے تو مولا اب تو بتا کہ آدم کا وجود کس کی وجہ سے ہے آپ نہیں سمجھے اس بات کو ہے دیکھو نا ساری نعمتیں وجود کی وجہ سے ہیں وجود والدین کی وجہ سے ہے اوے صحابے کا وجود آدم کی وجہ سے ہے تو مولا سے پوچھتے ہیں کہ آدم کا وجود تو نے بنایا ہے لیکن یہ بتا آدم کا وجود کس کی وجہ سے ہے تو اللہ فرماتا ہے لولا محمد لما خلقت آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا ہم نے تو آدم کو پیدا نہیں فرمانا تھا پتہ یہ چلا آدم کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے تو جب آدم کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے تو پھر مانو احمد رضا کو ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے باپ کی کہ نہیں میری طرف ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے ہے اب اس شعر یہ جو شعر پڑھنے لگا ہوں نا ہے بڑا ڈاڈا اس اعتبار سے کہ کئیوں کے اوپر سے گزر جائے گا لیکن جو واقعی سننے والے ہیں نا اعظم چشتی صاحب کا شعر ہے یہ جو میں نے کہا نا یہ فیصلے کن فیکون جدو رب آکھے اسی بھی ہوتے ہاسی کالو بلا سی کنی سنیا گونگے بہرے نہ سی ٹھیک ہے نا یہ بلے شاہ کا ہے یہ جو بتانے لگا ہوں آپ کو شعر ہے یہ جو میں نے کہا نا حضور کی وجہ سے آئے ہیں ان گنت صدیوں سے ان گنت صدیاں کو 100 سال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ان گنت صدیوں سے مصروف ثنا ہوں اعظم ان گنت صدیوں سے اے اللہ دی کن فیکون ہے جو تو رب آکے اسی بھی ہوتے خاصی اللہ کے بندو اس بات کو سمجھو ان گنت صدیوں سے مصروف ثنا ہوں
आज़म, इसी बाइस मुझे तख्लीक किया हो जैसे, इसी बाइस, पढ़ो ना सारे, इसी बाइस मुझे तख्लीक किया हो जैसे। गुंबदे सब्ज़ है यूं ताज़ा बताज़ा हर आन, गुंबदे सब्ज़ है यूं ताज़ा बताज़ा हर आन, ज़हन में कोई नया फूल खिला हो जैसे, ज़हन में कोई नया फूल खिला हो जैसे। अब आपको पता है ये मैं सारी इतनी कोशिश मेहनत करके आपको इस इंतहा पे क्यों लेके आया। ऊन सवाल पैदा होता है, शरीयत ने क्यों आख्या गुस्ताखे रसूल दी धौन लाओ। जिहड़ी शरीयत है आंदी है पत्थर हटा दो तो ਇਹਦੇ ਤੇ भी नेकी है, मुस्कुरा के तक लो ਇਹਦੇ ਤੇ भी नेकी है। तो शरीयत कहती है जरा हजूर दी गुस्ताखी करे और धौन लाओ। वजह की हजरत, जो पत्थर उतारने पे अजर देती है वो गर्दन काटने का हुक्म क्यों दे रही है। शरीयत कहती, मैं गल होली करांगा लेकिन अगर आप में मोहब्बत है तो बोलना है। शरीयत कहती है जिनकी वजह से जब वजूद मिला है तो जदों ए उन्हां दा वफादार ही नहीं रहा फिर जीन का भी कोई हक नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फ़क़्तुलू फ़क़्तुलू फ़क़्तुलू। ये जिनको 295 सी पे इंसानी हुकूक नज़र आते हैं ना, ये जो अहबाब जिनका ताल्लुक है पता भी करवा सकते हैं। जितने यूरोपी ममालिक है ना, यह कहते हैं अपने मुल्क का बशिंदा भी मुल्क के खिलाफ चली और धौन ला दे। मैं आपको समझाने की वजह से ये बात करने लगा। आपको पता है ये पिछले साल इराक के अंदर ईरान के जनरल को मारा गया, डॉक्टर सुलेमानी को। क्यों मारा गया? वो कहते हैं जी अमेरिका के खिलाफ साजिशें करता था। मैं कहा भी तो इंसान सी ना, क्यों मारे जी? कहते हैं मुल्क के खिलाफ चल रहा था। तो मैं अपने मुल्क के जोड़े जैली लिबरल ने है और जैली इंसानी हकूक का दर्द रखने वाले हैं, मैं क्या इधर अब्बू की बात आ जाए तो इधर क्यों नहीं बोलते इंसानी हकूक? ऐसे भी तो बोलो ना अमेरिका ने इंसानी हकूक की हक तलफी की है, इधर क्यों नहीं बोलते? कश्मीर पे नहीं बोलते हैं। वजह क्या है? डॉलर बंद होते हैं। आया है एक जुमला ना क्यों है, ये डॉलरों पे मरते हैं, हम मुस्तफ़ा के लंगर पे मरते हैं। समझ आई बात की है? जो जिनका खाते हैं उन्हीं के गीत गाते हैं, हम भी जिनका खा रहे हैं उन्हीं के गीत गा रहे हैं। फिर आपको पता है ये वजह क्या है कि जो मुल्क के खिलाफ चली और धौन ला दो। अमेरिका के अंदर भी एक कानून है। ये जितने हजरत यूरोपीय ममालिक हैं, ये क्यों हजरत अफगानिस्तान में आ गए थे? इसलिए आए हुए थे जनाब। मैं अभी बैठा हुआ था अंदर ना, जब खाना खा रहा था तो एक साहिब कहने लगे जड़ियाँ आलमी ताकत ने ना इन्होंने कितने पाकिस्तान च निज़ाम मुस्तफ़ा आन देना दे। तो मैं कहा सारिया आलमी ताकत अफगानिस्तान इकट्ठी हुई दी सन। इतों पता लगता है ए ताकत लाते ने वो सिर्फ कुन कहता है। मैंने कहा हजरत याद रखना ये जितनी मर्द बुलाओ दौड़, कितनी को दौड़ लगाई है? 6 लाख अफगानी फौज तैयार की थी उन्होंने, 1.5 दिन के अंदर कबाड़ा हो गया 6 लाख फौज का। किधर गए जनाब वो ड्रोन हमले? किधर गई तुम्हारी टेक्नोलॉजी? इससे पता लगता है कि भाईजान जो मदीने वाले का गुलाम होता है वो टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ता, वो मुस्तफा के इश्क के साथ लड़ता है। इस बात को समझने की जरूरत है। ये इश्क मुस्तफा दिल से निकाल देंगे, ये इनकी भूल है। ये मुस्तफा की इज्जत पे पैरा देना हमारे से चढ़वा लेंगे, ये इनकी भूल है। बताना ये चाहता हूं। कहते हैं जो मुल्क के खिलाफ चले और तो ला दो। मैं क्या क्यों लाइए तो? वो कहते हैं इस वजह के नाल जिस मुल्क ने शनाख्त दी है ना, जिस मुल्क ने शनाख्त दी है उसी का वफादार नहीं रहा, उसी से बगावत करने वाला बन गया है। तो मैं क्या ये जो मुल्क है ये तुम्हारी अब्बा जी की विरासत नहीं है। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते ख़दम रसूल ख़शम तमाम उमम गुलाम करम वजूद अदम
حدوث و قدم جہاں میں عیاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و بنی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے، وصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک میں ساک و سمک میں سی کا نشاں تمہارے لیے، وہ کمز نہا یہ نور فشاں وہ کن سے عیاں، یہ بزم فقا یہ ہر تن و جاں یہ باغ جنا یہ سارا سما تمہارے لیے، ظہور نہاں قیام جہاں رکوع مہاں سجود شہاں نیاز یہاں نماز وہاں یہ کس کے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ تاغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے غم و چاک سیے، یہ ستر بدا تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بپن بپن میں دلہن سزائے میہن پہ ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اور زوری صاحب نے اپنے لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار کیا، کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو گناہاں دی تو پسار دیندی، جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا، نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ تے تاجہ دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے ولی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو ہے زندگانی، نہ ہوندی ہوا نہ ہوندا ہے پانی، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، ایتے کسے بھی شہدہ سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ۔ چلو میں ایک آپ کو دلیل قرآن سے بھی دوں گا۔ میں پچھلے دنوں بھی حضرت آیا نا، بڑے محبت والے احباب تھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہے، تو ادھر بھی میں نے جب گفتگو کی لوگوں نے اسی ذوق سے سنی۔ اصل میں بات بلا کیا ہے، اللہ معافی عطا فرمائے، کوئی علم اظہار نہیں، میرے پلے کھ نہیں ہے۔ میں اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں تقریر کرنی ایک دفعہ پتہ لگے، میں کہاں گا جدو بانگا نا ادو جو ہوئے گا سنیا جائے، اس تو پہلے سانوں بھی نہیں پتا کہ کرنا کی ہے۔ حقیقت بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں جھوٹ نہیں بول رہا ہے، کئی لفظ ایسے بس جو بیٹھ جانا نا پھر کام شروع ہو جانا۔ تو آپ کو صرف ایک بات قرآن کی دلیل، قرآن سے دلیل دینے لگا ہوں کہ یہ جو وجود ہے نا اس کا مالک مدینے والا ہے۔ توجہ ہے احباب کی؟ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر ان کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر نا اگر میں نقلی دلائل کی طرف جاؤں گا نا تو پھر حضرت بات کہاں سے کہاں نکلی۔ صرف ایک عقلی دلیل سنو ہے کہ واقعی کون مالک ہے؟ مدینے والا۔ سارے بولو ذرا۔ اگر کوئی بندہ سوسائڈ کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، حلال موت مرتا ہے حرام موت مرتا ہے؟ حرام موت مرتا ہے۔ یہ جتنے جوان آئے ہو نا اکثر جوان ڈپریشن کا شکار ہے۔ یہ مجھ سے آپ پوچھو ہے، یہ آپ کو نہیں، مجھے 14 سال کے لڑکوں نے میسیجز کر کے کہا کہ لاما صاحب گناہ اینا بڑھ گئے دیا نکلن تو دل نہیں کرتا۔ واصف علی واصف کا میں جملہ پڑھا تڑپا دینے والا ہے، اس نے آخیا تو ہی دل چو خدا نو کڈیا نا، خدا نے تھوڑے دل چو سکون نو کڈ چھڑیا۔ یہ پچھلے دنوں شاید آپ نے خبر سنی ہو، میرے گھر 2 گھر چھوڑ کے تیسرا گھر ہے حضرت، چنگا پلا جوان منڈا ہے، گھر کے اندر سے تھوڑا سا مباحثہ ہوا ہے، انہیں جناب ایڈمٹ والے جا کے چھال لا دیتی ہے، 2-3 دن بعد وہ لاش ملی ہے۔ مایوسی حضرت ہے، کیوں؟ ماں پیو بھی کہنا پیسے کماؤ جی، جتنے مرضی جاؤ پیسے کماؤ، کبھی منڈا ڈنکی لا کے ترکی جا رہا ہوں، ڈنکی لا کے اٹلی جا رہا ہوں۔ اللہ دے بندے ہو جنہیں انسان نہ پیار نہیں کیتا اور پھر نزدیک پیسوں کی قدر ہے۔ اس لیے یاد رکھنا مایوسی جو ہے نا یہ بندے کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ بولے شاہ نے کیا چڑھتے سورج ڈالتے ویکھے، بجھے دیوے بلتے ویکھے، ہیں ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، کھوٹے سکے چلتے ویکھے، جنہ دا نہ جگدے کوئی وہ بھی پتر پالتے ویکھے، رحمت علی دے نال بولیا بندے پانی اتنے چلتے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، اسی تے پتھر دل بھی گلتے ویکھے۔ حضرت دل بدلتا کیوں نہیں بدلتا؟ آپ جا کے بیٹھو تو صحیح کسی درد والے کے پاس ہے، اسی انہوں جا کے پریشانیاں سنانے ہیں حضرت جہاں بندہ اور پریشانی پاندا ہوا ہے، ہم اس کو جا کے سناتے ہیں جو کہتے ہیں آہو ہوں تو باقی نہیں بچنا۔ کبھی مدینے والے کو درد سناؤ نا پھر دیکھو نظر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر دیکھو اسی جدو ساری دیہڑی حضرت سب سے ٹھڈے کھا لیتے ہیں، پھر اللہ رسول دی بارگاہ ترلے پانے ہیں یا اللہ ہوں تو ہی تو ہے، تو پہلے ہی تو کہہ لینا سی نا۔ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں
میں جو اس لیے اصلاح کی باتیں کرتا ہوں، حضرت کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے ایسے درد والا، تو مجھے بتاؤ حضرت رام موت کیوں مریا جی؟ سوال ہے وہ وجود سی، انہیں اپنے آپ ماریا، کسی کی دھون تے نہیں نہ انہیں لائی ہے، کسی کا ہاتھ تے نہیں نہ لایا، کسی کی لت تے نہیں نہ لائی ہے، اپنے آپ نے ماریا نا، پھر شریعت کیوں کہندی حرام موت مریا؟ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، وجہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے وجود ایدا سی لیکن جان دا مالک مدینے والا سی، اینے میرے محبوب دی ملکیت ہاتھ پایا ہے تدی حرام موت مریا ہے، تے جیڑا بندہ اپنی جان آپ ہی لے حرام موت مردا ہے، ایسی جان نو مدینے والے دے ناں تے قربان کر دے، کوئی غازی ممتاز بندا ہے، کوئی علم الدین بندا ہویا ہے۔ یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ حضرت نبی پاک سے وفا کرنی ہے کہ نہیں، اگر نہیں کرو گے حضرت پھر طریقہ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا 27 سال ہو میرے حضرت، کیڑی یونیورسٹی چ گیا جی سعد رضوی صاحب جی ہے کیڑا کو جناب کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے جی، میں حضرت دیکھ رہا تھا، یقین کرو لوکی اے نہیں کہ لوگوں کو اے کہ اسی جاواں گے سانوں چیئرمین دی سیٹ لبے گی، ایم پی اے دی ٹکٹ لبے گی، نہیں، لوکی اپنی محبت نہ جا رہے سن، اینو آکھیدا جے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں 27 سال دی عمر حضرت، اتنی عزت، اتنا پروٹوکول، کیا باتاں نے جناب ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے استاد صاحب ایک جملہ فرماندے سن، کر کے دیکھو، کر کے دیکھو ہے، میرے استاد صاحب فرماندے جڑا کہندا نا میری عزت نہیں ہے، حضور دی عزت پیرا دے اللہ ادھر بھی عزت عطا فرمائے گا، اگے بھی عزت عطا فرمائے گا۔ آپ پیرا دے کے دیکھو، میں جتھے بھی گیا ہوں حضرت میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ والا بیٹھا ہوا ہے، دو حضرت پچھلے دنوں میں آیا، میں ادھر بھی عزت رسول پہ بات کی ہے، حضرت کیوں نہ کریے، نبی کی عزت کے اوپر بات ہے، کیا ہم بغیرت ہو چکے ہیں؟ جو بندہ نبی کی عزت کے لیے نہیں بول سکتا اس سے بڑا بغیرت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں، یہ میں ہر جگہ پہ جا کے کہتا ہوں، حضرت فرانس کا سفیر کہا جی نکالو، معیشت خطرے میں، یہ خطرے میں، وہ خطرے میں، میں کہا جوں تے جوان ہویا ہی تے سننے پہ، یہ آپ میں سے کتنے سال ہو گئے حضرت 25 سال 30 سال عمر ہو گئی ہیں، جو دنیا سنبھالیے نہیں سنتے پہ پاکستان کی معیشت یوں ہو گیا ہے، معیشت کو یہ ہو گیا ہے، معیشت کو یوں ہو گیا ہے۔ ارے اقبال کہہ کے گیا تھا کہ یہی درس دیتا ہے ہر شام کا ڈوبتا ہوا سورج، کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، IMF کے پاس جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، مدینے والے کے پاس آؤ گے تو تر جاؤ گے۔ مجھے بتاؤ یہ سارے وزیر کٹھے ہو کے حضور کے دار پہ جائیں، یا رسول اللہ ہوئیاں نے ماریاں، کیتیاں نے پیڑیاں، دے چھوڑو معافی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، سانو بادہ جی پھوکا تے سانو یقین رہا، رب رسول تے سانو یقین نہیں رہا۔ میں تویزات جو ہے نا، میں اللہ الحمدللہ ہم سنی ہے، میں نقش بندی سے بیعت ہوں، تویزات کا میں انکاری نہیں، لیکن حضرت کی کسی نے آکی نا قرآن پڑھا ہے، نہیں کہ کہو تویز دو جی مجھے تویز دو ہے۔ جس بندے کو حضرت رب کے قرآن پہ یقین نہیں رہا، مجھے آپ خود اپنے ایمان سے بتائے ہیں اس بندے نے کیا روحانیت لینی ہے، اس بندے نے کیا زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ تو دوستان محتشم غیرت کی بات اب یاد رکھنا، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حضرت صرف TLP کا کام ہے حضور کی عزت پہ بات کرنا، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نبی کا صدقہ نہیں کھا رہے ہیں، ہم رسول اللہ کے ٹکڑوں پہ نہیں پل رہے ہیں۔ میرا پچھلے دنوں اتنا دل دکھا، شعیب اختر کو صرف اتنا کان نمان نیازی نے PTV کے اوپر اس نے کہا یو کین گو، ووٹ کیا گیا، ساڑھے میڈیا نے جناب باقاعدہ پروگرام کیتے، تجزیہ کاروں کو بلایا، قومی ہیرو کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی ہے، لہذا نمان نیازی کو نکالا جائے، اس کو معطل کیا جائے۔ 6 دن پہلے میں نے خبر پڑھی معطل کر دیا گیا ہے، میرا اتنا دل دکھا، میں کب بغیر تو ان کے لیے تمہاری غیرت جاگی ہے، نبی کے لیے غیرت نہیں جاگتی ہے۔ خود سوچو کوئی ایک پروگرام ہوا ہے 1450 سال کی تاریخ میں حضرت نبی پاک کی اتنی بڑی گستاخی نہیں ہوئی جو یہ فرانس نے گستاخی کی تھی ہے، لیکن حضرت کیا ہے، سعودی والے اپنے آرے لگے دینے، دبئی والے اپنے آرے لگے دینے۔ یہ میری ایک بات یاد رکھنا، مرنا سارے نہیں، جانیا نے ہے، وہ کسی نے ٹھیک کہا تھا، انہوں نے کہا قدر نبی دے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے ویچے مدینے۔ میں آپ کو بتاؤں نبی کی قدر کیا ہوتی ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ میں نے پڑھا حضرت بی بن زید کو جب گرفتار کیا نا مسیلمہ کذاب نے، تو اس نے کہا جی تم نبی نہ منیا میں تیری لتاں لا دینی ہے۔ آپ نے فرمایا تو لتاں لا، زبان ہے ہی آکھے گی آخری نبی مدینے والا ہی ہے۔ ادھر کہتے ہیں معیشت کو خطرہ پہ جانا ہے، پھر اس نے لاتیں اتار دی ہیں، لاتیں اتار دی، اس نے کہا اب اگر تم نے نبی نہ مانا میں تیرے ہاتھ لا چھڑنے نے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ لا، زبان ہے ہی آکھے گی آخری نبی مدینے والا ہی ہے۔ تو اس نے کہا اب اگر تم نے نبی نہ مانا، آپ نے کہا تو نہیں لائیں گا نا، میں تو حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ اس نے کہا نہیں، تیری چمڑی لواؤں گا تاکہ تینوں پتہ لگے داد کہا کسے جاتا ہے، تکلیف کہا کسے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو چمڑی لوا، ایک ایک قطرہ یہی آکھے گا ہوا خاتم النبیین لا نبی بعدہ ہوا۔ اب اگلا رنگ سنو، تڑپ جاؤ گے۔ یہ قوم غیرت کا پیغام
کون دے حضرت ہے اللہ تعالیٰ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا حضرت اگلی دفعہ بلان گیا کہ نہیں بلان گیا. حضرت مجھے بتاؤ جو جن کا کھاتا ہے ان کے گیت نہیں گاتا؟ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ بات کیوں نہ کریں؟ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات نہ کیوں کریں؟ ابھی آپ میں سے کسی کے گھر جا کے کوئی یہ کہہ دینا آپ کی والدہ کو کہ آپ کے پتر کو کس نے چٹاکے مارے ہیں، ماں ٹائم نہیں دیکھے گی، دوپٹہ لے کے ماں فوراً باہر آ جائے گی میرے پتر نے چٹاکے کنے مارے ہیں. حضرت کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، لتاں لائیاں گئی، ہاتھ لائے گئے، چمڑی لائی گئی. ان کی والدہ کو جب جا کے بتایا گیا نا تھوڑے پتر اینجن شہید کیا گیا ہے، ماں نے نہیں آخیا کہ اس ظالم نے یہ کیا ہے میرے پتر کا لاشا کا، نہ یہ آخری جملہ ہے آپ کے اندر درد پیدا کرنے کے لیے. ماں نے کہا ساریاں گلاں چھڑ، اے دس آخری سال تک میرا پتر اپنے نبی دا وفادار رہا کہ نہیں رہا؟ فاقتلوہ زندہ باد. یہ حضرت میرا صرف آخری پیغام ہے، آخری پیغام. میں ابھی جو آپ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، جو میں مختصر سمجھا سکا. میں جو آپ کو 3 گھنٹے کی گفتگو سناؤں ہے، نہ آپ کو ابتدا یاد رہے نہ انتہا یاد رہے. یہ ساری گفتگو جو انہوں نے موضوع دیا تھا وہ بھی سنا دیا، عزت رسول پہ آپ کو بات بھی سنا دیا. اس لیے آپ کو کہتا ہوں گلاں کچھ بھی ہوں نا، چند بھی ہوں، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم نازک بے اثر ہے. ٹھیک ہے نا؟ جنہیں سمجھنا ہے مسکراہٹ تو بھی سیکھ لینا. ٹھیک ہے نا؟ جنہیں نہ سمجھنا ہے انہوں 4 گھنٹے کی تقریر سنا انہوں پھر بھی کچھ نہیں سیکھنا. یہ نا ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب، ان کی مسجد کے اندر نا ایک بزرگ ہیں صوفی رشید صاحب، وہ کلام پڑھتے ہیں. تو مجھے نا یہ آپ کو پتہ ہوگا ایم بی ملک نہیں بیٹ جن کے بنتے ہیں، تو ان کے جو بڑے بھائی ہیں نا ملک سرفراز صاحب ہیں، ان کا سالانہ عرس تھا. تو میں تاج ہوٹل تقریر کرنے کے لیے ادھر گیا. تو مجھے نا انہوں نے کہا جی 15 منٹ تقریر کرنی ہے. آپ اپنی عادت ہے کوئی 15 منٹ آ کے 12 منٹ کر ہی دی ہے، کیونکہ ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہونی چاہیے. پھر آپ کو پتہ ہے وہ نیچے سے ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بندہ پہلے ہی حضرت اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ضلالت کی جگہ پہ پیش نہ کرے. پھر اس طرح لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لوگ کہتے ہیں دیکھو ہاتھ بھی لگایا جا رہا. تو میں نے حضرت وہ تقریر چند منٹوں میں ختم کر دی. تو مجھے کہنے لگے پترا میں تیری گل بڑی چنگی لگی ہے. میں نا ایک دفعہ واوی شعر پڑھ کے نا ایک محفل دے اندر قبلہ حکیم صاحب دے کول گیا. تو میں نے کہنے لگے باؤ جی کتوں آئے ہوئے؟ تو میں آخیا حضور پروگرام تے گیا تھا. صاحب نے فرمایا کنے کو شعر پڑھے نے؟ حکیم جی اج واوی پڑھ چھڑے نے. آپ نے فرمایا کنے کو پڑھے نے؟ حکیم جی یاد نہیں ہے، واوی پڑھ چھڑے نے. مسکرا کے کہنے لگے وہ بیلیا جو تینوں یاد نہیں ہے لوگوں کو کتوں یاد رہنے میں. میں تو تمہیں 1.5 گھنٹے کی گفتگو سنائی جا، میرے ذہن چ جو آئی جائے تو حضرت تمہیں بھی نہ یاد رہے، مینوں بھی نہ یاد رہے میں کی سنایا. بس آخری پیغام یہی جی حضرت ہے، مدینے والے نال وفا کرو، عشق والوں دے نال رہو، ادب والوں دے نال رہو. ادھر بھی بیڑا پار ہے، اگے بھی بیڑا پار. اللہ تعالیٰ سب کا نہ قبول و منظور فرمائے.